بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله مولانا العظيم۔ جمعے کی اس بابرکت شب میں اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں جامعہ ہادہ کے اس خوبصورت اور پرکیف مسابقۃ القرآن الکریم کی پاکیزہ مجلس میں تشریف فرما حضرات علماء کرام، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معزز مہمانوں اور ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بسط شوق سننے اور ان کے حوصلوں کو جلا بخشنے کے لیے تشریف لائے ہوئے میرے نیک دل بزرگوں اور بھائیوں، کیا ہی سنہرا سماع ہے۔ رحمت خداوندی کے نزول کا ہم کس طرح احساس کریں، کیسے انداز لگائیں کہ یہ مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا سنہرا وقت علوم نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول اور آئندہ اس کی اشاعت کی نیک نیتی سے اپنے آپ کو ان نیک دل اساتذہ کرام کے حوالے کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین حاضری کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ ان عزیزوں کی کوشش کو ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم، اس کے پاکیزہ مضامین، گلے کی خوبصورتی، لہجوں کی جاذبیت، یہ وہ سارے اجزاء ہیں جو کسی کے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے ایک نسخہ کیمیا کہلایا ہے۔ آپ بھائیوں کو معلوم ہوگا، بڑی ہی مشہور آیت کریمہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیل کی تفسیر فرماتے ہوئے فرمایا کہ تلاوت کے وقت آداب قرآنی سے یہ بھی ہے کہ خوش الحانی کے ساتھ جاذب انداز اور پرکیف لہجوں میں درد مند انداز میں قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ ہم نے آپ نے تو ترتیل صرف تجوید الحروف و معرفت الوقوف کو سنا اور سمجھا ہے، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرات مفسرین نے اس کو بھی اجزائے ترتیل سے شمار فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوش الحان قاری کی قرات وہ دل کو جا کے اپیل کرتی ہے، روح کو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے، روح کو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ چہروں کی خوبصورتی وہ نفس کی غذا ہے، اور آواز کی خوبصورتی بالخصوص جب اس کو قرآن کریم میں استعمال کیا جائے تو وہ ارواح کی تسکین کا باعث ہوا کرتی ہے۔
کتنا عمدہ سما ہے، اللہ تعالیٰ کے کیسے ہی موفق بندے ہیں کہ ان معصوموں کی تربیت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا۔ ایک طبقہ ہے جو ہمیشہ ان کی تعمیر کے لیے سرگرداں رہتا ہے، جو ہمیشہ ان کے اونچ نیچ، ان کی ترقی اور ان کی تنزلی، اسی کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ کہاں ہے دنیا، کس کے پاس فرصت ہے، کس کو کس کی پڑی ہے؟ ایسے وقت میں اگر اللہ تعالیٰ کے کچھ مغتنم بندے، موفق بندے ہمارے اور آپ کے مستقبل کی تعمیر کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، راتوں میں ان کی نیند کھل جایا کرتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ قابل قدر کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان محسنین کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ اساتذہ کرام ہوں، ارباب انتظام ہوں، ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے وہ موفق بندے ہیں جو ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس محبت، کس جذبے اور کس داعیے سے ان کی خدمت میں انعامات پیش کر کے ان کے حوصلوں کو بڑھا رہے تھے۔ معمولی بات، ذرا سا ہم سوچ لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آج شب جمعہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوگا، جب آپ کو یہ پہنچایا جائے گا کہ آپ کے کچھ بندے تھے، وہ آپ کے کچھ امتی تھے جس نے آپ کے مہمانوں کی اتنی دل سوزی اور اتنا دل کھول کے ان کی خدمت کی ہے، آپ بتلائیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی محبتیں اور ان کی توجہات کون انداز لگا سکتا ہے؟ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے جو عوامل ہیں، جو اسباب ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق سے نوازے۔ میرے عزیزو، ہمارے ایک جوان تلاوت کر رہے تھے، ہم مفتی صاحب سے عرض کر رہے تھے کہ بھئی اس بچے میں بڑی اچھی صلاحیت ہے۔ جب انہوں نے اس بچے کا حال مجھ سے کہا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میرا دل بھرا ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ وہ بچہ ذرا سا تھا، اس وقت سے الحمدللہ تربیت میں ہے، نہ اس کے والد ہیں نہ اس کی والدہ ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ ہے، وہ جب کسی کی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس کی قدرت کے لیے کوئی چیز مانے ہو سکتی ہے۔ وہ ذات قدیر ہے، وہ مقتدر ہے، وہ قادر ہے، وہ لمحوں میں کسی کی قسمت کو بدل دیا کرتے ہیں۔ وہ ایسے اسباب کا تانتا لگا دیتے ہیں، اسباب نہیں، تواتر کے ساتھ وہ ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ ہر روز ترقی کا ایک زینہ چلنے لگتا ہے ایسا طالب علم۔ دعا تو کیجئے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ جب مفتی صاحب نے ہمیں اس طالب علم کے باب میں سنایا تو مجھے امام جو ہے حفص رحمت اللہ علیہ یاد آ گیا۔ کل بھی چونکہ ایک مضمون ناقص تھا تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، امام حفص رحمت اللہ علیہ۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ سارے طلبہ بروایت حفص عن عاصم بطریق الشاطبی پڑھ رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا داعیہ تھا، ہمارے دل کے جذبات تھے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اپنی گفتگو میں اپنی جذبات کا اظہار کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہاں تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، اور صرف روایت حفص رحمت اللہ علیہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان پاکیزہ درسگاہوں سے قرات مختلفہ کی بھی شاندار خدمت ہوگی، اشاعت ہوگی۔ آئندہ جب اس طرح کی مجالس منعقد ہوں تو ہماری یہ تمنا رہے گی کہ ہمارے عزیز جہاں بعض عزیز روایت حفص میں تلاوت کریں گے، وہاں بعض عزیزان وہ ہوں گے جو دیگر روایات میں تلاوت کریں گے۔ سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ سنن ہے۔ امام حفص رحمت اللہ علیہ کی یاد جب آئی میں نے کہا دیکھیں کیا قدرت ہے
کہ ایک وہ بچہ جو یتیمی میں تھا، والد سے وہ الگ تھا، والد کا سایہ اس پر نہیں تھا، ماں بہت بیچارگی کے ساتھ بہت معصومیت میں ان کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، ماں بے چین تھی کہ اس چھوٹے سے بچے کا کوئی سہارا نہیں ہے، نہ معلوم اس کا کیا مستقبل ہوگا، تعلیم کا کیا نظام بنے گا۔ لیکن قدرت کا نظام دیکھیں، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ قدرت کون مانے ہو سکتا ہے، اس کے کیا نظام بنتا ہے؟ نظام کیا بنا کہ امام حفص رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا نکاح امام عاصم رحمت اللہ علیہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک یتیم معصوم کو کیسے امام فن اور ان کی خدمت میں، ان کے سائے تلے، ان کی شفقتوں کے ساتھ تربیت کا کیا نظام فرمایا۔ امام عاصم رحمت اللہ علیہ نے اس بے سہارا بچے کی انگلی پکڑی، اور صرف نان و نمک کے لیے نہیں، ہاں یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کے باب میں صرف نان و نمک کا فکر کرتے ہیں کہ ان کو کیا دیں گے، کیا چھوڑیں گے ان کے لیے، کیا کھلائیں گے۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، کھانے پینے سے زیادہ تعلیم و تربیت کی فکر کی ضرورت ہے۔ تعلیم و تربیت پایا شخص کبھی بھوکا نہیں رہتا ہے، وہ کھاتے کھاتے تھک جاتا ہے۔ امام عاصم رحمت اللہ علیہ نے ان کی انگلی پکڑی، اور انگلی پکڑ کے کیسی تربیت فرمائی۔ اتنے سارے ائمہ، عربی النسل ائمہ، بہت سارے اسباب اپنی جھولی میں رکھے ائمہ، اور اس کے بالمقابل ایک ایسا فرد جو بے سہارا تھا، جو اسباب کا مارا ہوا تھا، جو اسباب کا بیچارہ تھا، لیکن قدرت نے یکے بعد دیگر کیا اسباب پیدا فرمائے۔ ہوتا کیا ہے؟ امام حفص رحمت اللہ علیہ کی روایت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا، اکثری دنیا، یوں کہیے 95 سے زائد فیصد دنیا اس وقت اس معصوم کے نام سے قرات پڑھ رہی ہے جو کسی زمانے میں بے سہارا تھا۔ صدیاں بیت گئی، لیکن صدیاں بیت جانے کے بعد بھی امام حفص رحمت اللہ علیہ کو ساری دنیا امام کے نام سے یاد کر رہی ہے۔ حفص نہیں کوئی کہے گا، امام حفص۔ حفص کہنا جیسے توہین معلوم ہو رہی ہے۔ امامت کا یہ درجہ اور یہ ساری عزتیں کون ان کے حصے میں فرمایا ہے؟ اللہ رب العزت نے، چونکہ اس کی ذات قادر ہے۔ کیا نظام بنتا ہے دیکھیے۔ مکہ المکرمہ کی قرات، مدینہ المنورہ کی قرات، امام نافع، امام عبداللہ ابن کثیر مکی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے ائمہ تھے، لیکن اس کے باوجود شہرت کس کو حاصل ہوئی؟ سب سے زیادہ تلقی اور قبولیت کس کو حاصل ہوتی؟ امام حفص رحمت اللہ علیہ کی روایت کیسے ہوتی ہے؟ لیکن نظام بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ کیا ہوا؟ جب قرآن کریم لکھا گیا آخری مرتبہ، سب جانتے ہیں کہ اس وقت قرآن کریم کے کسی بھی حرف پر نہ کوئی اعراب حرکات تھی اور نہ نقطے تھے۔ وہ ایک خاص مصلحت کے تحت ان ساری چیزوں سے معرب تیار کیا گیا تھا مصاحف۔ لیکن جب دیکھا کہ لوگ عربی ہونے کے باوجود، عربی گھرانوں میں پلنے کے باوجود، عربی تکلم میں اعراب کی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کی طرف سے مقرر کردہ زیاد ابن ابی جو بصرہ کا والی مقرر ہوا تھا، ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ہمارے یہاں بھیج دیجئے، عبید اللہ کو۔ عبید اللہ جاتے ہیں، دیکھو شاہی گھرانے کے، اور ظاہر بات ہے کہ شاہی گھرانے کے لیے اتالیق کی اتنی بڑی تعداد ہو سکتی ہے، شاہی گھرانہ ہو، وہاں کی خدمت کے لیے، ان بچوں کی تربیت کے لیے تو لوگ شوق رکھتے ہیں، لائن لگ جاتی ہے جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو
یہ عبید اللہ جاتے ہیں حضرت معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بات کی. حضرت معاویہ کو حیرت ہوئی کہ یہ شاہی گھرانے کا لڑکا اور یہ عربی زبان میں اس طرح کی غلطیاں کر رہا ہے. تو زیاد کے نام لکھا کہ عبید اللہ کو کہیں ایسے ضائع کیا جا سکتا ہے، تم اس کی ان کی تعلیم کا فکر کرو. لیکن اس کے ساتھ فوراً یہ دیکھا گیا کہ لوگ قرآن کریم میں بھی اعراب نہ ہونے کی وجہ سے، حرکات نہ ہونے کی وجہ سے قسم قسم کی غلطیاں کرنے لگے تھے. تو زیاد جو والی بصرہ تھا شکایت بھی پہلے سن چکا تھا، لوگوں کو مختلف قسم کی غلطیوں میں انہوں نے پایا بھی تھا. تو انہوں نے اس وقت کے سب سے بڑے امام ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں جا کر یہ درخواست کی کہ آپ قرآن کریم پر حرکات وضع کیجئے. لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ یہ آپسی گفتگو میں عربی النسل ہونے کے باوجود اتنی گڑبڑیاں کر رہے ہیں. قرآن کریم میں اگر یہ حرکات اور اعراب کی غلطی کریں گے تو مفاہیم و معانی اور مطالب کا ہوگا کیا؟ آپ جانتے ہیں ایک پورا قصہ ہے. بہرحال امام ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ ایک حیلے کے بعد تیار ہو گئے تھے. ایک حیلہ تھا، آپ جانتے ہیں سب، اور آپ نے اس اعراب لگایا. 30 کاتب کو پہلے بلایا، پھر 10 کا انتخاب فرمایا، اور عبد قیس کے ایک شخص کا انتخاب ہوا اور کہا کہ دیکھو ہم جب پڑھیں گے ہمارا منہ کھلتا ہے تو فتحہ، اور بہرحال یہ ایک طویل داستان ہے کیسے اعراب لگا. وہ نقطوں کی شکل میں تھا، فتحہ ہوگا تو حرف کے اوپر میں ضمہ ہے تو حرف کے کنارے پر کسرہ ہے تو وہی نقطہ حرف کے نیچے میں تھا. چونکہ اس زمانے تک نقطے نہیں تھے، اعراب لگ گیا. دیکھیے اب آپ جانتے ہیں کہ امام ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ممتاز تلامذہ میں سے تھے، ممتاز تلامذہ. ادھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے جو کچھ پڑھا ہے وہ کیا سند رکھتے ہیں؟ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ اس کو روایت کرتے ہیں ابو عبد الرحمن سلمی سے. ابو عبد الرحمن سلمی یہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے. امام ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اعراب اور حرکات وضع کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسا پڑھا تھا اس کے مطابق انہوں نے حرکات وضع کر دی. اور آپ جانتے ہیں کہ حرکات وضع کرنے کے بعد کوئی ایک قرات متعین ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ایحسب ایحسب 2 قراتیں ہیں. جب تک حرکت وضع نہیں ہوتی وہاں تک تو آپ دونوں قراتیں اس کو پڑھ سکتے، دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب فتحہ لگ گیا ایحسب، اب ایحسب نہیں، رضوان 2 قراتیں ہیں، رضوان رضوان. کسرہ لگ گیا اب ضمے کا باب بند ہو گیا. تو امام ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جو قرات پڑھی تھی اسی قرات کے مطابق آپ نے اعراب لگایا. اور وہ کون سی قرات تھی؟ جو امام حفص بعد میں جا کے حاصل کرنے والے تھے. پھر کیا ہوتا ہے اور آگے بڑھتے ہیں. پھر نقطوں کی ضرورت پیش آئی. نقطے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ قسم قسم کی غلطیاں کر رہے تھے. کہا فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ سامان میں فی رحل اخی. تو چونکہ نقطے اگتے تھے نہیں تو کیا پڑھا جا رہا تھا؟ فی رجل اخی. فی رجل، ظاہر بات ہے اگر پیر کے ساتھ باندھ دیا جاتا تو پھر چوری کے الزام کے صحیح ہو سکتا تھا. تو سامان چھپاتے ہیں تو چوری کا الزام صحیح ہو سکتا تھا. تو اس کو فی رحل اخی کو پڑھا جاتا فی رجل اخی. پھر امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بھی آپ نے پڑھا. اتنے بڑے امام اور وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ لا ریب فی لا زیت فی. چونکہ وہ زیات تھے، چونکہ ان کا پیشہ ہی تھا زیتون، یہ ان کا پیشہ تھا. تو وہ لا ریب فی کو کیا پڑھ رہے تھے بچپنے میں؟
لا زیت فی، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعض شیوخ کے باب میں یہ منقول ہے کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، بطشتم جبارین، اس کو پتہ خبازین، کچھ نہیں سن رہے، جبارین خبازین. ہاں بھائی ظاہر بات ہے بھوکے کو تو روٹی نظر آتی ہے. تو وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کی جگہ پڑھ رہے تھے کیا؟ خبازین. یہ پڑھا جا رہا تھا. پھر کیا ہوا؟ دیکھو یہ نکتے اکتے نہیں تھے. اور پھر حجاج کی یہاں کسی نے ایک پرچی کسی کے لیے سفارش طور پر لکھی. ایک شخص کی سفارش ہو رہی تھی کہ یہ بیچارہ ہمارے یہاں جیسے کچھ لوگ فارغ ہوتے ہیں تو کہا بھائی ان کو کوئی کام دے دینا، بیچارے کو کوئی خدمت ان کے ذمہ کر دینا. تو کسی نے سفارشی خط لکھا، اقبلوہ فی صفوف الجند، اقبلوہ فی صفوف الجند، کا اپنے لشکری کے طور پر اس کو قبول کر لو کہ یہ عسکری ہوں گے، یہ اپنے لشکر میں ہوں گے اور یہ فوجی انداز میں یہ کام کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے، اس کو فوجی کے طور پر قبول کر لیجئے. تو لکھا تو کیا اقبلوہ فی صفوف الجند. نکتے اکتے تو تھے نہیں. حجاج کا تو مزاج ہی الگ تھا، وہ پڑھ رہا تو اقتلوہ فی صفوف الجند، اقبلو کو پڑھ رہے تھے، نکتے تھے نہیں، پڑھ رہے ایسے. دیکھا کہ ارے نکتے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کیسی کیسی غلطیاں کر رہے ہیں. ایک شیخ کے باب میں لکھا 40 سال تک وہ شیخ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ کو پڑھ رہے تھے، میزاب السماوات والارض. میراث السماوات کو پڑھ رہے تھے، میزاب السماوات والارض. 40 سال تک. 40 سال کے بعد کسی نے بتلایا کہ یہ میزاب نہیں ہے، یہ تو میراث السماوات والارض. 40 سال کے بعد یہ نکتے نہ ہونے کی وجہ سے ہم آپ عزیزوں کی خدمت میں یاد کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو امام حفص رحمت اللہ علیہ کو عزتوں سے نوازنا تھا. تو پہلے ضرورت پیش آئی اعراب کی، تو اعراب لگایا امام ابو الاسود دؤلی رحمت اللہ علیہ نے. اور وہ چونکہ شاگرد تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، ادھر امام حفص رحمت اللہ علیہ کی قرات اور روایت بھی وہیں سے آ رہی تھی، تو اعراب ان کی قرات کے مطابق لگ گیا. پھر جب نقطوں کا مسئلہ پیش آیا تو امام ابو الاسود دؤلی رحمت اللہ علیہ کے 2 ممتاز شاگرد، ایک نصر ابن عاصم لیثی اور ایک یحییٰ ابن یعمر العدوانی، یہ 2 ان کے ممتاز تلامذہ سے تھے. ان کو یاد کیا گیا، کہا بھائی آپ کے شیخ تو اعراب لگا کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب نقطوں کی ضرورت پیش آ رہی ہے، یہ کام آپ سے ہو جائے. لیکن یہ درخواست کون کر رہا تھا؟ عبد الملک مروان. اس نے نقطوں کے لیے درخواست کی حجاج کو، اور حجاج سے کہا کہ یہ کام آپ کے ذریعے ہونا چاہیے. اور حجاج تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے تو پولیس تھا، وہ پولیس تھے، اور پھر ترقی کرتے کرتے وفاداری کی وجہ سے وہ بہت بڑے عہدے پر چلے گئے. اور حجاج کے تسلط سے سارے لوگ واقف ہیں. حجاج نے ان 2 شیوخ سے نقطے لگوائے، چونکہ یہ دونوں بھی اسی سلسلے سے آ رہے تھے، امام ابو الاسود دؤلی رحمت اللہ علیہ کی تلامذہ میں سے تھے. تو ان دونوں نے نقطے بھی اسی قرات کے مطابق لگائے. تو اعراب بھی اسی قرات کے مطابق ہو گیا اور نقطے بھی اسی قرات کے مطابق ہو گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا کہ امام حفص رحمت اللہ علیہ کی قرات اعراب کے اعتبار سے اور نقطوں کے اعتبار سے متعین ہو گئی اور آگے بڑھی. حجاج کا تو مسئلہ الگ تھا. اس نے دیکھا کہ یہ ضرورت کی چیز تھی. کچھ لوگوں نے شروع میں نقطوں اور اعراب سے موافقت نہیں کی تھی، لیکن حجاج بہت سختگیر تھا، تو اس نے اعراب لگ جانے اور نقطوں کے لگ جانے کے بعد سارے لوگوں کو یہ اعلان کر دیا کہ خبردار کوئی اس کے خلاف پڑے گا، سب کو اسے اپنانا ضروری ہے. چنانچہ امام حفص رحمت اللہ علیہ کی قرات حجاج کے تسلط کے تحت یہ لوگوں میں شائع ہوئی، اور اس کے بعد اموی دور میں اور ترکی لوگوں کے دور میں اس قرات کا شیوع ہوا.
لیکن ہم آپ عزیزوں سے عرض کر رہے تھے کہ ہوا کیا تھا؟ ایک معصوم بچہ تھا جو بے سہارا تھا. امام عاصم رحمت اللہ علیہ کی تربیت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس معصوم کی حصے میں عزتیں کرنی تھی تو کیسے کیسے اسباب پیدا ہوئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ان درسگاہوں میں آنے والے لوگ چاہے بہت سے ایسے بچے ہوں جو بے سہارا ہوں، لیکن کبھی بھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العزت کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اس کے یہاں دینے کی کوئی کمی ہے؟ نہ تو دینے کی کوئی کمی ہو، نہ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے. کچھ لینے کا تو کم از کم داعیہ پیدا کریں. کچھ لینے کا داعیہ پیدا کریں. اور لینے کے لیے سب سے پہلے اپنے اساتذہ کرام کے قدموں میں بچھ جانے کا شوق رکھیں. ان کا ساتھ نبھائیں. ان کا ساتھ نبھائیں اور ان کے کہے کے مطابق چلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا ہمیشہ اہتمام کریں. اللہ تعالی ہمارے ان محسنین کو، مخیرین کو، جو اپنے پسینے کی کمائی بہت شوق کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ ہمارے آپ کے حوالے کر رہے ہیں. کس کو دنیا کڑوی لگتی ہے؟ دنیا کس کو کڑوی لگتی ہے؟ کروڑوں کے مالک، لیکن پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے. اور یہ اللہ کے کچھ بندے ہیں کہ اپنی کمائی کو آپ مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر سے یہاں حاضری دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان مخیرین کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ قدردانی کے جذبے اور داعیے سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے. یاد رکھو میرے بچوں، کچھ ناقدری کا دور ہے، کچھ ناقدری کا دور ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. علوم میں برکات قدردانی سے آتی ہے، عظمتوں سے آیا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ قدردانی اور عظمتوں کی راہ اپنانے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. میں اپنی گفتگو کے اخیر میں پھر ایک مرتبہ آپ عزیزوں کی تلاوت سے جو کچھ محظوظ ہوا، اس کے لیے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کے اساتذہ کرام کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. مجھے جو کچھ سمجھ میں آیا ہے، آپ عزیزوں کے لیے ہم نے کچھ مشورے لکھے ہیں. امید کرتا ہوں کہ ان مشوروں پر آپ جو ہے نظر کریں گے اور اس کو اپنی محنت کا خطہ بنائیں گے، اور اسی خطے کے مطابق آگے بڑھنے کا جذبہ اور داعیہ رکھ کر مشق سے ملازمت پیدا کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللہم لک الحمد حمدا دائما ابدا ولک الشکر شکرا ما دام فیہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم یا من یستحیی ان یرد ید السائل خالیہ. یا رحمن یا رحیم ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اللہ ہم آپ کے پاپی اور گنہگار بندے ہیں. مولا آپ کی طرف سے کبھی بھی انعامات میں کوئی کمی نہیں رہی ہے. ہم آپ سے ہر طرح راضی ہیں مولا، لیکن اس کے باب میں فکر مند ہیں کہ ہم آپ کی رضا کس طرح حاصل کریں. آپ ہم سے راضی ہو جائیے مولا کریم، آپ ہم سے راضی ہو جائیے مولا. اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. بدعمالیوں سے ہماری حفاظت فرما. زندگی کی جتنی ساعت ہمارے حصے میں ہیں اللہ بہت ناپ تول کر اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم آقا،
ایسی راہیں اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما جو رضا کی منزل تک پہنچانے والی ہے، تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی منزل تک پہنچانے والی ہے۔ ایسی راہیں اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ قلوب میں نرمی پیدا فرما، قساوت قلبی سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا بدعمالیوں سے قلوب اور ارواح سیاہ ہو چکی ہے، اللہ قلوب سیاہ ہو چکے ہیں، نیک توفیق ہم سے سلب ہو رہی ہے، احساس ختم ہونے جا رہا ہے۔ اے کریم آقا احساس کو بیدار فرما، مولا احساس کو بیدار فرما، اور مولا کریم ہمارے حال پر رحم فرما۔ ایک تیری ذات عالی سے ہم امیدوار ہیں کہ ہم کتنے ہی خطا کار ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ لاج رکھ لے، اے پروردگار لاج رکھ لے، ہمیں معاف فرما دے۔ بہت ہی بابرکت شب ہے اللہ، بہت بابرکت شب ہے، بڑی پاکیزہ مجلس ہے اے اللہ، بڑی عالی نسبتوں سے اس کا انعقاد ہوا ہے۔ اے مولا اپنے کلام پاک کی برکت سے ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرما، اس کی برکت سے ہمیں معافی عنایت فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے ہمیں معافی عنایت فرما۔ اللہ تیرے جن بندوں نے ایسے نیک درسگاہوں کو وجود دیا ہے، مولا انہیں قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور اللہ ایسی پاکیزہ درسگاہوں کی آبادی کے غیب سے اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ غیب سے اسباب مہیا فرما۔ بیچارے بہت لوگ ہیں جو اپنے حلال کمائی سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے گلستانوں کی آبیاری کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں قبول فرما، مولا انہیں قبول فرما، انہیں قدر کی نگاہوں سے ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا امت میں بہت لوگ ہیں جو مختلف قسم کی ضرورتوں میں ہیں، سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہ ضرورت مند کہاں جائے گا، تیرا ہی تو در ہے جہاں سے حاجات پوری ہوا کرتی ہے۔ اللہ ہم اپنی اور اپنے تمام تر بھائیوں کی جائز ضرورتوں کو تیری بارگاہ عالی میں پیش کرتے ہیں۔ اے ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے دکھ کو ختم فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ صحت و تندرستی کی دولت سے نوازا ہے تو اس کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ زندگی کی تمام تر ساعات بہت ناپ تول کر تیری رضا کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیری یادوں سے قلوب کو آباد فرما، تیری بارگاہ عالی میں سجدہ ریزی کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ تیری مالا جپنے کا شوق عطا فرما۔ اللہ زبانوں پہ درود کو جاری فرما، سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال کی اصلاح فرما، ہمارے نسلوں کی اصلاح فرما، ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اے کریم آقا کرم فرمانا، دنیا میں تو سارے کرم آپ کے ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ اللہ اس خاص گھڑی پر بھی تیری کرم فرمائی کے لیے ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ایمان کے ساتھ جانا اس دنیا سے نصیب فرما، حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما، سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا